تفسیر ضیاء القرآن جلد 4 22واں پارہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا۔ ترجمہ: اور جو تم میں سے فرما بردار بنی رہی اللہ کی اور اس کے رسول کی اور نیک عمل کرتی رہی تو ہم اس کو اس کا اجر بھی دو چند دیں گے، اور ہم نے اس کے لیے عزت والی روزی تیار کر رکھی ہے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 31 کی تفسیر۔ اسی طرح تم میں سے جس نے اطاعت و فرما برداری کا شیوہ اختیار کیا اسے اجر بھی دگنا ملے گا، اور اسے ہم باعزت رزق عطا فرمائیں گے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ ترجمہ: اے نبی کی ازواج مطہرات، تم نہیں ہو دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی مانند اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو، بس ایسی نرمی سے بات نہ کرو کہ طمع کرنے لگے وہ بے حیا جس کے دل میں روگ ہے، اور گفتگو کرو تو باوقار انداز سے کرو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 32 کی تفسیر۔ یہاں پھر اس حقیقت کو دوسرے عنوان سے بیان کر دیا کہ تمہارا حال دوسری عورتوں کا سا نہیں۔ ان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی وہ خود ذمہ دار ہیں، اور مطعون ہوگی تو ان کی اپنی ذات مطعون ہوگی، لیکن اگر تم نے کوئی ایسی حرکت کی تو دامن نبوت داغدار ہو جائے گا، رشد و ہدایت کا وہ چشمہ گدلا ہو جائے گا جس سے دنیا بھر کے پیاسوں نے پیاس بجھانی ہے، وہ آفتاب گہنا جائے گا جس کے مقدر میں ہمیشہ کے لیے سارے عالم کو منور کرنا ہے۔ تم ذرا ان بھیانک نتائج کا تصور کرو جو تمہاری معمولی سی لغزش پر مترتب ہو سکتے ہیں۔ تم ذرا ان مشکلات کا اندازہ لگاؤ جو تمہاری کجروی سے دعوت اسلامی کی راہ میں پیدا ہو سکتی ہیں۔ اس لیے جادہ زیست پر ہر قدم پھونک پھونک کر رکھو، ہر کام سوچ کر کرو، تقوی و پارسائی کا وہ بلند معیار قائم کرو کہ نکتہ چینوں کی آنکھیں پتھرا جائیں لیکن انہیں کوئی داغ نظر نہ آئے، وہ اپنی زبان درازی کے باوجود اپنے آپ کو گونگا محسوس کریں۔ اگر کسی مجبوری کے باعث تمہیں کسی نامحرم سے بات کرنی پڑے تو اس کے ساتھ ایسے باوقار انداز سے بات کرو کہ اس کے بیمار دل میں کوئی فاسد خیال پیدا ہی نہ ہو۔ گفتگو کا لہجہ کئی غلط فہمیوں اور جسارتوں کا سبب بن سکتا ہے، اس دروازے کو ہی بند کر دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ گفتگو میں کوئی ایسی تلخی اور ناشائستگی بھی نہ ہو جسے شریعت ناپسند کرے، اور لوگوں کی دل شکنی اور دل آزاری ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ ترجمہ: اور ٹھہری رہو اپنے گھروں میں اور اپنی آرائش کی نمائش نہ کرو جیسے سابق دور جاہلیت میں رواج تھا، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اطاعت کیا کرو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی۔ اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے دور کر دے پلیدی کو، اے نبی کے گھر والو، اور تم کو پوری طرح پاک صاف کر دے۔ سورہ احزاب آیت نمبر 33 کی تفسیر۔ آیت میں جو اہم الفاظ ہیں پہلے ان کا مفہوم ذہن نشین کر لیجئے، اس کے بعد اس آیت کا مقصد اور مفہوم سمجھنے کی کوشش فرمائیے۔ وقرنا، یہ لفظ یا قرار سے ماخوذ ہے یا وقار سے، دونوں سے مقصد یہ ہے کہ امہات المؤمنین کو اپنے گھروں میں سکون اور وقار سے ٹھہرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اور بلا ضرورت گھروں سے نکلنے کی ممانعت فرمائی جا رہی ہے۔ اور زمانہ جاہلیت میں عورتیں جس طرح بن ٹھن کر بازاروں میں بے حجاب پھرا کرتی تھیں اور اپنے حسن و جمال کی نمائش کیا کرتی تھیں، اس سے سختی سے روکا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہاں خطاب صرف ازواج الرسول سے ہے، لیکن امت کی ساری خواتین کے لیے یہی حکم ہے۔ تبرج، علامہ ابن منظور اس لفظ کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ہر اونچی چیز
جو دور سے نمایاں ہو، اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ بروج کو بھی بروج اسی لیے کہا جاتا ہے کہ وہ دور سے دکھائی دیتے ہیں، اس سے تبرج ماخوذ ہے۔ اس کا معنی ہے عورت کا اپنے حسن و جمال اور آرائش کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر کرنا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں ناز و ادا سے مٹکتی اور لچکتی ہوئی سرے بازار ٹہلا کرتی تھیں، اس سے باز رہنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اسلام کے نزدیک عفت و عصمت کی جو قدر و منزلت ہے، اس کے پیش نظر یہ احکام صادر فرمائے جا رہے ہیں۔ ان راستوں کو ہی بند کیا جا رہا ہے، ان اسباب کا ہی کلا کما کیا جا رہا ہے جن کے ذریعے اس متاع گراں نمایاں کے لٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ کوئی زیرک قیمتی جواہرات رکھ کر اپنے گھر کے دروازے چوروں کے لیے نہیں کھولتا۔ جو لوگ اس جام باطل میں مبتلا ہیں کہ ان کے گھروں کی خواتین، ان کی بچیاں، بہنیں پختہ کردار کی مالک ہیں، وہ اگرچہ قیمتی اور بھڑکیلے ملبوسات پہن کر بے پردہ گھومتی رہیں تو ان کی عزت و آبرو پر کوئی آنچ نہیں آ سکتی۔ انہیں ہم نرم سے نرم الفاظ میں بھولا کہہ سکتے ہیں، اور ان کا یہ بھولا پن انہیں ایک روز ایسے گھڑے میں پھینک دے گا جس سے نکلنے کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ فطرت انسانی کے حیوانی تقاضوں کی شدت سے ان کی دانستہ چشم پوشی انہیں ایسے بھیانک نتائج سے دوچار کر دے گی کہ ان کا قلبی سکون برباد اور ذہنی توازن بگڑ کر رہ جائے گا۔ اس وقت وہ پچھتائیں گے جب چڑیاں کھیت چگ گئی ہوں گی۔ اس وقت وہ زار زار روئیں گے لیکن ان کو اپنے درد کا درما نہیں ملے گا۔ اسلام نے مسلمانوں کو جو ثقافت اور تہذیب عطا کی ہے وہ تو ان آیات میں مذکور ہے۔ اب اگر ہمارے قائدین اپنی ملت کی بچیوں کو کوئی دوسری ثقافت سکھانا چاہیں اور مغربی تمدن و معاشرت کے آداب کی تعلیم دینا چاہیں تو ان کی مرضی۔ اسلام نے، قرآن نے اور حامل قرآن نے تو مسلمان عورتوں کو اس حیا سوز اور غیر باختہ طرز معاشرت سے سختی سے روکا ہے۔ بزار نے حضرت انس سے روایت کیا ہے کہ عورتیں بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ، مرد ساری فضیلتیں لے گئے، جہاد میں شرکت کا شرف بھی صرف انہیں نصیب ہوتا ہے، کیا کوئی عمل ایسا بھی ہے جو ہم کریں اور ہمیں مجاہدین کا درجہ حاصل ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں بیٹھے گی اسے مجاہدین فی سبیل اللہ کا درجہ ملے گا۔ امام ترمذی اور بزار نے حضرت ابن مسعود سے یہ حدیث نقل کی ہے، یعنی حضور نے فرمایا، عورت کا مستور اور با پردہ رہنا ہی بہتر ہے۔ جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانکنے لگتا ہے، جب تک وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہتی ہے وہ رحمت الہی کے قریب تر ہوتی ہے۔ پاکستان جسے مملکت اسلامیہ ہونے کا دعویٰ ہے، وہاں مردوں اور عورتوں کا بے دریغ اختلاط، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں مخلوط تعلیم، عورتوں کا ان دفتروں میں ملازمت کرنا جہاں مرد ہوتے ہیں، ایسے اجتماعات اور مذاکروں میں شرکت کرنا، عام بازاروں اور شاہراہوں پر ننگے سر چست لباس پہنے نیم اریاں ہو کر گھومنا پھرنا ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور ہمارا طرز عمل اسلام کی تہذیب و ثقافت پر ناروا زیادتی بلکہ اسے مسخ کرنے کے مترادف ہے۔ شیعہ حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر ایک اعتراض کرتے ہیں، اس کے متعلق بھی یہاں کچھ وضاحت کر دینا فائدے سے خالی نہ ہوگا۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو گھروں میں ٹھہرے رہنے کی تاکید کی، لیکن حضرت عائشہ نے اس کے خلاف ورزی کی، مدینہ طیبہ سے مکہ مکرمہ گئیں، وہاں سے بصرے کا رخ کیا۔ صرف اسی پر اکتفا نہیں بلکہ خلیفہ برحق حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے خلاف جنگ لڑی۔ یہ حکم الہی کی صریح خلاف ورزی ہے اور سخت گناہ ہے۔ اس کے متعلق مختصراً عرض ہے کہ حضرت ام المؤمنین حج کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئیں اور حج کے لیے گھر سے نکلنے کی قطعاً ممانعت نہیں۔ اس آیت کے نزول کے بعد بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں امہات المؤمنین نے حج اور عمرہ کے لیے سفر کیے، بلکہ اکثر غزوات میں بھی کسی نہ کسی رفیقہ حیات کو شرف ہمرکابی سے مشرف فرمایا۔ معلوم ہوا کہ اس آیت سے مطلقاً گھروں سے نکلنے کی ممانعت نہیں بلکہ بلا ضرورت بند سور کر باہر نکلنا ممنوع ہے۔ نیز اس سفر حج میں حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا بھی ساتھ تھیں، اور یہ بھی نہیں کہ کسی محرم کی معیت کے بغیر آپ تشریف لے گئی ہوں، بلکہ آپ کے ساتھ آپ کے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت اسماء کے فرزند اور آپ کی بہن حضرت ام کلثوم زوجہ طلحہ کے بیٹے بھی ساتھ تھے۔ مناسک حج سے جب فارغ ہوئیں اور واپسی کی تیاری کر رہی تھیں تو اطلاع ملی کہ باغیوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ مدینہ طیبہ میں فتنہ و فساد کے شعلے بھڑکنے لگے ہیں اور یہ باغی حضرت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ المناک خبریں سن کر آپ کے غم و اندوہ کی حد نہ رہی۔ مسلمانوں میں رونما ہونے والے اس خونی انقلاب نے آپ کو حد درجے متاثر کر دیا۔ آنے والے خطرات کا تصور کر کے مضطر اور پریشان ہو رہی تھیں۔
آپ ابھی اسی حالت میں تھیں کہ باغیوں سے خوفزدہ ہو کر حضرت طلحہ، زبیر، نعمان بن بشیر، کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہم کئی دوسرے صحابہ کے ساتھ مدینہ سے مکہ آ گئے اور آ کر بتایا کہ حضرت عثمان کو شہید کر دینے کے بعد باغیوں نے بڑی ڈینگی مارنی شروع کر دیں اور خلیفہ شہید کو گالیاں بکنے لگے، جس سے یہ لوگ بہت رنجیدہ خاطر ہوئے اور ان ظالموں کو ان کی قبیح اور مذموم حرکتوں پر سرزنش کی۔ وہ باغی اپنی طاقت کے نشے میں اس قدر مخمور تھے کہ انہوں نے ان حضرات کا صفایا کرنے کا بھی منصوبہ بنانا شروع کر دیا۔ انہیں اس امر کا بھی احساس ہوا کہ اگر وہ باغی انہیں قتل کرنا چاہیں گے تو ان کو کوئی روک نہیں سکے گا، اس لیے وہ مکہ چلے آئے۔ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ جب تک حالات پرسکون نہ ہو جائیں اور حضرت علی ان ظالموں کو اپنے ہاں سے دور نہ بھگا دیں، اس وقت تک ہمیں واپس نہیں جانا چاہیے۔ فی الحال کسی محفوظ مقام پر ٹھہر کر حالات کے روبہ اصلاح ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا اور اپنے عارضی قیام کے لیے بصرہ کو منتخب کیا، کیونکہ یہاں مسلمانوں کے لشکر موجود تھے۔ ان حضرات نے حضرت ام المومنین کو بھی بصرہ جانے پر مجبور کیا تاکہ ان کی میت سے حالات کو معمول پر لانے میں مدد ملے، کیونکہ ہر دل میں ان کی عظمت اور ان کا احترام موجود ہے۔ آپ بھی صرف اس خیال سے ان کے ساتھ بصرہ جانے پر آمادہ ہوئیں کہ ان کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے کئی جلیل القدر صحابہ باغیوں کی دست درازی سے محفوظ ہو جائیں گے۔ ان باغیوں کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے بڑے غلط رنگ میں یہ خبر امیر المومنین کی خدمت میں پیش کی اور آپ کو چڑھائی کرنے پر برانگیختہ کیا۔ حضرت امام حسن، امام حسین، عبداللہ بن جعفر، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ ہنوز یہ اقدام مصلحت کے خلاف ہے اور ہمیں انتظار کرنا چاہیے تاکہ صحیح حالات معلوم ہو جائیں، لیکن تقدیر الہی میں کچھ اور تھا۔ حضرت علی نے اپنے فرزندوں اور مخلص بھتیجوں کے اس مشورے کو قبول نہ فرمایا اور بصرے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب بصرہ کے قریب پہنچے تو امیر المؤمنین نے قعقاع کو ام المؤمنین کی خدمت میں بھیجا۔ اس نے حاضر ہو کر عرض کی، اے مادر محترم، آپ کا اس شہر میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی کہ آپ اس پر قبضہ کرنے کی نیت سے آئی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، میرے فرزند، میرے یہاں آنے کا مقصد تو اس آتش فساد کو بجھانا اور لوگوں کے درمیان صلح کرانا ہے۔ آپ نے وہیں حضرت طلحہ اور زبیر کو بھی بلا لیا۔ قعقاع نے ان حضرات سے پوچھا، صلح کی پھر کیا صورت ہے؟ انہوں نے جواب دیا، قاتلان عثمان سے قصاص اور آپ کے وارثوں کے دلوں کو خوش کرنا۔ اس نے کہا، یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک باہمی انتشار ختم نہیں ہوتا۔ ہم سب متحد ہو جائیں، فتنہ و فساد کی آگ بجھ جائے، حالات معمول پر آ جائیں تو پھر ان باغیوں سے انتقام لیا جا سکے گا۔ اس لیے آپ لوگ صلح کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کریں۔ طلحہ و زبیر نے کہا، اے قعقاع، تم نے بجا کہا ہے اور نہایت عمدہ بات کی ہے، ہم صلح کے لیے کلیتاً آمادہ ہیں۔ اس نے واپس جا کر حضرت امیر المومنین کی خدمت میں سارا ماجرا بیان کیا اور ان حضرات کے صلح کرنے کی خواہش سے حضرت امیر المومنین بڑے خوش ہوئے۔ صلح ہونے میں کسی کو کوئی شبہ نہ رہا۔ اپنے اپنے گھروں کو واپس جانے کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ 3 راتیں گزر گئیں۔ اگلے روز صلح کا اعلان ہونے والا تھا اور صبح سویرے حضرت امیر المومنین اور حضرات زبیر و طلحہ کی ملاقات کا پروگرام بن چکا تھا۔ جب قاتلان عثمان کو ان حالات کا علم ہوا تو ان کی پریشانی کی کوئی حد نہ رہی۔ انہیں یقین تھا کہ ان کی سلامتی مسلمانوں کے باہمی انتشار میں ہے، اگر صلح ہو گئی تو ان کی خیر نہیں۔ چنانچہ ساری رات مشورہ کرنے میں گزر گئی۔ آخر یہ طے پایا کہ کچھ باغی حضرت ام المؤمنین کے لشکر میں گھس جائیں اور کچھ یہیں رہیں اور صبح کے دھندلکے میں ام المؤمنین کے لشکر پر تیر برسانا شروع کر دیں۔ وہ یہ خیال کریں گے کہ امیر المؤمنین نے صلح کو توڑ دیا ہے اور امیر المؤمنین سمجھیں گے کہ صلح شکنی کی ابتدا دوسری جانب سے ہوئی ہے۔ جب تیروں کی بوچھاڑ شروع ہو جائے گی اور لشکر آپس میں گتھم گتھا ہو جائیں گے تو اس وقت یہ تحقیق کرنے کی کسے فرصت ہوگی کہ ابتدا کس نے کی ہے۔ اس طرح صلح کا یہ منصوبہ دھرے کا دھرا رہ جائے گا اور ہم رسوا ہونے سے بچ جائیں گے۔ اسی سازش کے مطابق عمل کیا گیا۔ چنانچہ دونوں لشکروں میں اتنی خون ریز جنگ چھڑ گئی جس کا کسی کو سان گمان بھی نہ تھا۔ حضرت ام المؤمنین اونٹ پر سوار تھیں۔ آپ کے لشکر کے جوان ایک ایک کر کے ناموس رسالت پر سر کٹا رہے تھے اور پسپا ہونے کا نام نہ لیتے تھے۔ سینکڑوں بہادر اپنی ہی تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ڈھیر ہو رہے تھے۔ اسلام کے لیے یہ حادثہ بڑا جانکاہ تھا۔ دشمنان اسلام کی چال کتنی گہری اور خطرناک تھی، یہ گھاؤ ابھی تک مندمل نہیں ہوئے۔ یہ ہے جنگ جمل کے اسباب و عوامل کی صحیح اور سچی تصویر جو علامہ طبری اور دیگر ثقہ مورخین نے مختلف طرق سے حضرت امام حسن، عبداللہ بن جعفر اور ابن عباس رضی اللہ عنہم سے روایت کی ہے۔ اس کے علاوہ جس کسی نے لکھا ہے وہ ان راویوں کی اختراع اور بہتان تراشی ہے جو ان قاتلان عثمان کے پیروکار تھے۔ کسی حق کے متلاشی کو ان لغویات کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے لشکر میں ان باغیوں کے اثر و نفوذ کا کیا عالم تھا؟
اس کے لیے صرف نہج البلاغہ کی یہ عبارت پڑھ لیجئے۔ ترجمہ: حضرت امیر سے آپ کے بعض نیاز مندوں نے کہا کہ اگر آپ ان لوگوں کو سزا دیں جنہوں نے حضرت عثمان پر چڑھائی کی تھی تو سارا فتنہ ختم ہو جائے۔ آپ نے فرمایا، بھائیو، میں اس چیز سے بے خبر نہیں ہوں جسے تم جانتے ہو، لیکن ہم ابھی انہیں سزا نہیں دے سکتے کیونکہ حملہ آور طاقتور ہیں، وہ ہم پر غالب ہیں، ہمیں ان پر غلبہ نہیں ہے، اور اب تو تمہارے غلام بھی ان کے ساتھ مل کر شور مچا رہے ہیں اور تمہارے بدو ان کے ساتھ مل گئے ہیں اور وہ تمہارے ہاں موجود ہیں، جس طرح چاہتے ہیں سلوک کرتے ہیں۔ ان حالات کو پڑھنے کے بعد ایک منصف مزاج حضرت صدیقہ پر کوئی الزام لگانے کی جرت نہیں کر سکتا اور بدباطن کو کوئی باز نہیں رکھ سکتا۔ ام المؤمنین اپنے محرم بھانجوں کی معیت میں حج کی نیت سے روانہ ہوئیں اور ازواج طاہرات سے حضرت ام سلمہ اور حضرت صفیہ بھی ہمراہ تھیں۔ حج سے فراغت کے بعد حضرت عثمان کی شہادت کا حادثہ فاجعہ پیش آیا۔ آپ کا بصرہ کی طرف سفر بھی جس غرض سے تھا وہ بھی آپ نے پڑھ لی۔ آپ کا تن بغاوت یا امیر المومنین کے خلاف جنگ کرنے کی نیت سے ادھر تشریف نہیں لے گئی تھی۔ بد سرشت لوگوں کی دسیسہ کاری سے بلا توقع جنگ چھڑ گئی۔ اس میں کسی کا قصور نہ تھا، نہ امیر المؤمنین کا اور نہ ام المؤمنین کا۔ اس کے بعد حضرت صدیقہ کے تقوی اور خوف الہی کا یہ عالم تھا کہ جب بھی یہ آیتیں پڑھتی تو اس قدر روتی کہ دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ جاتا۔ حضرت امیر المومنین کو بھی اس اچانک لڑائی پر از حد افسوس تھا۔ اس مارکے میں اپنے لشکر کی فتح پر آپ کو قطعاً کوئی خوشی نہ تھی۔ جنگ ختم ہوئی، آپ میدان جنگ میں تشریف لے گئے، قدم قدم پر بہادر اور غیور جوانوں کی لاشوں کے ڈھیر دیکھے تو فرط غم سے آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کاش اس سے پہلے میری زندگی کا چراغ بجھ گیا ہوتا اور میں بھلا دیا گیا ہوتا۔ دشمنان اہل بیت کی طرف سے حضرت صدیقہ پر یہ الزام بھی بڑی شد و مت سے لگایا جاتا ہے کہ پہلے آپ لوگوں کو حضرت عثمان کے قتل پر ابھارا کرتی تھیں اور آپ کو ایک یہودی ناصل کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ اقتلوا نعثلا فقد فجر، ناصل کو قتل کرو، وہ فاسق ہو گیا ہے۔ اور جب ان کے اکسانے پر لوگوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا اور حضرت علی مرتضیٰ کو اپنا خلیفہ منتخب کر لیا تو آپ قصاص کا مطالبہ کرنے لگیں، یہاں تک کہ امیر المومنین سے جنگ شروع کر دی۔ اس اعتراض کو دور کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس روایت کی تحقیق کی جائے۔ حضرت علامہ محمود البغدادی الالوسی اپنی شہرہ آفاق تفسیر روح المعانی میں کہتے ہیں، یعنی یہ روایت سراپا کذب و افطرا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ یہ ابن قتیبہ، ابن عاصم الکوفی اور سمساتی کی گڑی ہوئی روایتوں میں سے ہے، اور یہ لوگ جھوٹ اور افطرا پردازی میں مشہور تھے۔ ایک جھوٹی روایت کو سند بنا کر حضرت ام المؤمنین پر اعتراض کرنا حد درجے کی گستاخی اور بے ادبی ہے۔ اسی طرح یہ الزام بھی اصلاً بے بنیاد ہے کہ حضرت صدیقہ کے دل میں امیر المؤمنین سے بغض و عناد تھا، اسی وجہ سے آپ نے ان سے جنگ کی، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو حضرت صدیقہ کبھی حضرت امیر المؤمنین کے مناقب اور اوصاف جمیلہ بیان نہ کرتی، حالانکہ آخر دم تک حضرت سیدنا علی کے اوصاف جمیلہ بیان کرتی رہیں۔ دیلمی نے یہ حدیث حضرت ام المؤمنین سے ہی روایت کی ہے کہ حضرت علی سے محبت عبادت ہے۔ اس واقعے کے بعد بھی آپ حلفیہ بیان فرمایا کرتی، یعنی خدا کی قسم میرے اور علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان قطعاً کوئی ناراضگی یا دشمنی نہ تھی، بجز اس کے کہ جو عورت اور سسرال والوں کے درمیان ہوا کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اس جنگ کے اختتام کے بعد حضرت ام المؤمنین کو بڑی عزت و تکریم اور ادب و احترام کے ساتھ مدینہ طیبہ روانہ کیا۔ اس بات کا پورا انتظام کیا کہ راستے میں انہیں کوئی تکلیف نہ ہو۔ بصرہ کی معزز و محترم خواتین کو آپ کے ہمراہ روانہ کیا۔ آپ کے بھائی محمد بن ابی بکر کو بھی ساتھ بھیجا اور سب کو تاکید فرمائی کہ ام المؤمنین کو راستے میں کسی طرح کی بھی تکلیف نہ پہنچے۔ اس برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین کے دل میں حضرت صدیقہ کا کتنا احترام تھا۔ جنگ جمل کا واقعہ بے شک تاریخ اسلام کے ان المناک واقعات میں سے ایک ہے جس پر قلب سلیم آج بھی گریاں اور شوگوار ہے، لیکن ان انتہائی ناخوشگوار حالات میں بھی ان حضرات کے باہمی عزت و احترام کا یہ حال تھا۔ پردے کے احکام ذکر کرنے کے بعد عبادات و اعمال صالحہ کا حکم دیا تاکہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کے باعث اگر وہ نماز اور زکوٰۃ کا تارک ہوگا تو اس سے کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی۔ نیز پردے کے احکام کو پہلے ذکر کر کے ان کی اہمیت سے خبردار کر دیا۔ رکوع کے آغاز سے روئے سخن محبوب رب العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کی طرف ہے۔ پہلے فرمایا اگر تم دنیا اور دنیا کی آسائشوں اور زیبائشوں کی طلبگار ہو تو تم کا شانہ نبوت کی زینت بننے کے قابل نہیں، پھر آؤ متاع دنیا کی جتنی تمہیں ہوس ہے وہ لے لو اور یہاں سے رخصت ہو جاؤ۔ اس کا شانہ اقدس میں دنیا کے چاہنے والوں کی قطعاً گنجائش نہیں، اور اگر تم اپنے دلوں سے دنیا کی چاہت نکال کر پھینک دو، اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے رسول کی محبت
اور لگن تمہارا مقصد حیات بن جائے تو پھر یہ عزت و کرامت تمہیں مبارک ہو۔ تمہیں اس ایسے انعام و اکرام سے نوازا جائے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ تمہیں اپنے مقام کی بلندی اور اس کی نزاکتوں کا ہر لحظہ پاس رکھنا چاہیے۔ اگر تم نے ذرا غفلت سے کام لیا تو تمہیں دگنی سزا دی جائے گی، اور اگر تم نے اپنی ذمہ داریوں کو خوش اسلوبی سے انجام دیا تو تمہیں اجر بھی دگنا ملے گا۔ اس کے بعد انہیں بات کرنے کا طریقہ سکھایا، گھروں میں باوقار طریقے سے رہنے اور اظہار زینت سے باز رہنے کی ہدایات دی۔ لستن کا احدن کے کلمات سے دل میں کہیں عجب اور غرور نہ پیدا ہو جائے اور عبادات کی ادائیگی میں سستی نہ کرنے لگیں، اس لیے نماز اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا، اور آخر میں یہ ارشاد فرمایا کہ ہر حالت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت کو اپنا شعار بنا لو۔ یہ ہدایات، یہ پند و موعظت، یہ تاکیدات، یہ خصوصی احکام آخر کیوں؟ بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہارا دامن ہر داغ سے منزہ ہو، تمہاری سیرت اپنی تابندگی اور روشنی میں مہر و ماہ سے فزوں تر ہو، کیونکہ آدھی اولاد آدم کی ہدایت پذیری کا تعلق تمہاری ذات سے ہے۔ اگر تمہارا کردار ذرا بھی مشکوک ہوا تو ہدایت کا یہ سرچشمہ گدلا ہو جائے گا، حق کے رخ زیبا پر شکوک کی گرد چھا جائے گی اور ہدایت پذیری کا عمل سست ہو جائے گا۔ تمہارا کردار جتنا روشن، تمہاری سیرت جتنی تاباں اور تمہارے اعمال جتنے پاکیزہ ہوں گے، اسلام کی اشاعت میں اتنی ہی ترقی ہوگی، اور اس معیار پر تم تب ہی پوری اتر سکتی ہو جب تم ان احکام، ہدایات اور ارشادات پر پابندی سے عمل پیرا ہو۔ اس کے بعد ازواج مطہرات کو یہ بات سمجھائی کہ تمہارے حجرے ظاہری سجدھائی سے بے شک خالی ہیں، یہ اتنے سادہ ہیں کہ ان میں بسر اوقات قطعاً خوشگوار معلوم نہیں ہوتی، لیکن تمہارے انہی سادہ حجروں کو اللہ تعالیٰ نے نزول وحی کے لیے چن لیا ہے، اور یہ وہ اعزاز ہے جس سے شاہی محلات محروم ہیں۔ اس لیے اس نعمت کی قدر کرو، اور جو وحی نازل ہوتی ہے اور حضور کی عملی زندگی کے جو حسین مناظر تمہیں دیکھنے نصیب ہوئے ہیں ان کو لوح دل پر نقش کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی بندیوں کو سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگاہ کرتی رہو۔ یہ ہے اس آیت کا سیاق و سباق۔ اسے دیکھنے کے بعد یہ تسلیم کرنا ہی پڑتا ہے کہ آیت کے اس جملہ انما یرید اللہ میں وہی مخاطب ہے جن سے پہلے اور بعد میں خطاب ہو رہا ہے، اور وہ ازواج مطہرات ہیں رضی اللہ تعالی عنہن، اور اہل بیت سے بھی ازواج مطہرات مراد ہیں۔ فرقہ وارانہ تعصب سے بلند اور خالی ذہن ہو کر اگر ان آیات کا مطالعہ کیا جائے تو ان آیات کا یہی مفہوم ہے جو بلا تکلف سمجھ آتا ہے۔ خدا نہ بھلا کرے فرقہ وارانہ تعصبات کا کہ وہ حق فہمی کی راہ میں پہاڑ بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ شیعہ حضرات کو اس بات پر اصرار ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات داخل نہیں، اس سے مراد فقط حضرات خمسہ ہیں، یعنی امام المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امیر المؤمنین علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ طاہرہ اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے اس نظریے کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل انہوں نے پیش کیے ہیں وہ پیش خدمت ہے، انہیں پڑھیے، سنجیدگی سے ان میں غور کیجیے، اور از روح انصاف یہ فیصلہ کیجیے کہ راہ حق سے کون بہک گیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، نمبر 1، آیت کے اس جملے میں ضمیر مذکر ذکر کی گئی ہیں، انکم اور یطہرکم۔ اگر ان کا مرجع ازواج مطہرات ہوتی تو مؤنث کی ضمیریں ذکر کر دی جاتی، انکم کے بجائے انکنہ اور یطہرکم کے بجائے یطہرکنہ ہوتا۔ نمبر 2، آیت کے حصے میں بیت واحد مذکور ہے، یہ چیز ازواج کی نفی کرتی ہے، کیونکہ جہاں ان کے گھروں کا ذکر ہے وہاں بیت کی جمع بیوت مذکور ہے، جیسے وقرنا فی بیوتکن اور وذکرنا ما یتلی فی بیوتکن۔ نمبر 3، اس سلسلے میں جو بڑی وزنی بات انہوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ انما حصر کے لیے آتا ہے، یعنی جو چیز اس کے بعد مذکور ہے اس کے لیے یہ فعل ثابت ہے، اور جو مذکور نہیں اس سے یہ فعل منفی ہے۔ نیز ارادے کی 2 قسمیں ہیں، ارادہ محضہ یعنی وہ ارادہ جس کو مراد کا پایا جانا یا نہ پایا جانا مستلزم نہیں، دوسرا وہ ارادہ جس کے ساتھ مراد کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی ایسا ارادہ جس پر تطہیر اور اذہاب رجس ضرور مترتب ہوگا۔ اس مقام پر ارادہ محضہ نہیں ہے، کیونکہ ایسا ارادہ تو ہر مومن کے لیے ہے کہ وہ ہر ناپاکی سے منزہ ہو، ظاہری اور باطنی نجاستوں سے اس کا دامن حیات پاک ہو۔ اہل بیت کی اس میں کوئی خصوصیت نہیں، حالانکہ یہ مقام مدح اہل بیت کا ہے، یہاں تو کسی ایسی چیز کا ذکر ہونا چاہیے جو ان کے ساتھ مخصوص ہو، اور وہ ارادے کا دوسرا معنی ہے جس سے ان حضرات کی عصمت ثابت ہوتی ہے، لیکن ازواج کی عصمت کا کوئی بھی قائل نہیں۔ یہاں وہی لوگ مراد ہوں گے جن کی عصمت ثابت ہے، اور وہ یہ حضرات خمسہ ہی ہیں، اس لیے ثابت ہوا کہ یہاں اہل بیت سے مراد ازواج نہیں ہے۔ امید ہے یہ پیچ در پیچ دلیل آپ نے سمجھ لی ہوگی۔ نمبر 4، کتب اہل سنت میں بھی ایسی احادیث بکثرت موجود ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد ازواج نہیں بلکہ حضرات خمسہ ہیں۔
شیخ الطائفہ طوسی نے التبیان میں اور شیخ تبرسی نے مجمع البیان میں، اور اسی فرقے کے دوسرے مفسرین نے اپنی تفاسیر میں یہی دلائل پیش کیے ہیں۔ آئیے ان دلائل کا بنظر انصاف جائزہ لیں۔ ان کی پہلی دلیل یہ ہے کہ اگر ازواج مراد ہوتی تو ضمیر مؤنث کی ذکر کی جاتی، اس لیے گزارش ہے کہ اس آیت کے حصے میں اہل البیت کا لفظ استعمال ہوا۔ یہ لفظ مذکر ہے اگرچہ معنی مؤنث ہے، اور عربی زبان میں بسا اوقات معنی کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، صرف لفظ کے مطابق ضمیر ذکر کر دی جاتی ہے۔ قرآن کریم میں اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ سورہ ہود کی آیت 71، 72، 73 ملاحظہ فرمائیے، جہاں فرشتے حضرت ابراہیم کی خدمت میں حاضر ہیں، حضرت اسحاق کی ولادت کا مجدہ سنا رہے ہیں، پاس ہی حضرت سارہ کھڑی ہیں۔ آپ وفور مسرت سے ہنس پڑتی ہیں، ساتھ ہی اظہار تعجب کرتے ہوئے فرماتی ہیں، یا ویلتا آلد وانا عجوز وہذا بعلی شیخا ان ہذا لشیء عجیب، یعنی میں بوڑھی اور میرا شوہر بھی بوڑھا، کیا میرے ہاں بچہ ہوگا؟ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے۔ فرشتے حضرت سارہ کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اے حضرت خلیل کی رفیقہ حیات، کیا تم اللہ تعالیٰ کے حکم پر تعجب کر رہی ہو؟ اے اہل بیت، تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہوں۔ تعجبین مؤنث کا صیغہ ہے، لیکن بعد میں اہل البیت کے لفظ کے پیش نظر علیکم میں مذکر کی ضمیر استعمال ہوئی ہے۔ آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ اسی پارے کی پہلی آیت میں من یقنت منکنہ پر غور کیجیے۔ یقنت مذکر کا صیغہ ہے، لیکن بلا اختلاف اس سے مراد ازواج ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ من تقنت ہوتا، لیکن من کے لفظ کو ملحوظ رکھتے ہوئے یقنت فرمایا گیا، اس لیے ان کا یہ استدلال کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ دوسری دلیل کے بارے میں عرض ہے کہ ازواج مطہرات کے حجروں کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت تو یہ ہے کہ امہات المؤمنین کی قیام گاہیں ہیں، دوسری حیثیت یہ ہے کہ ان حجروں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اقامت گزی ہیں۔ جب ان حجروں کا ذکر ازواج کی قیام گاہوں کی حیثیت سے ہو تو انہیں جمع ذکر کیا جاتا ہے، اور جب حضور کی نسبت سے ہو تو واحد۔ وقرنا فی بیوتکنہ میں ہر زوجہ محترمہ کو حکم ہے کہ وہ اپنے اپنے حجرے میں ٹھہرے۔ اسی طرح ما یتلا فی بیوتکنہ میں بھی ہر بی بی کا حجرہ مراد ہے، کیونکہ وحی کا نزول مختلف حجرات میں ہوتا تھا، لیکن اہل البیت میں بیت سے مراد حضور اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کی قیام گاہ ہے، اس لیے اس کو واحد ذکر کیا گیا۔ تیسرا استدلال بھی بڑا انوکھا ہے۔ آپ کی دلیل کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ یہ مقام مدح اہل بیت کا ہے، حالانکہ یہ مقام مقام مدح نہیں بلکہ مقام موعظت و ارشاد ہے۔ جو باتیں اور جو خوبیاں اہل بیت کو اپنانی چاہیے اور جس ضابطہ حیات کی انہیں پابندی کرنا چاہیے، اس کا تفصیلی ذکر ہو رہا ہے، اس لیے اس دلیل کی بنیاد ہی درست نہیں۔ نیز عصمت انبیاء کا عقیدہ تو متفقہ عقیدہ ہے، لیکن دوسرے حضرات کی عصمت آپ کا اپنا مفروضہ ہے، اس پر دلیل کی عمارت کیسے تعمیر کی جا سکتی ہے؟ نیز اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو یہاں سے عدم عصمت ثابت ہوتی ہے، ورنہ تحصیل حاصل لازم آئے گا، یعنی جو ہستیاں پہلے ہی معصوم اور ہر طرح کے رجس سے منزہ اور مبرہ ہیں، ان کے متعلق یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور طاہر کرنا چاہتا ہے، اس کا کوئی مطلب نہیں۔ اس کے علاوہ اگر اہل بیت کی عصمت کا ذکر ہی بطور مدح کرنا مقصود ہوتا تو آیت یوں ہونی چاہیے تھی، انما اراد اللہ واذهب عنکم الرجس اہل البیت وطہرکم تطہیرا، لیکن سب جانتے ہیں کہ آیت اس طرح نہیں ہے۔ ان صاحبان نے چوتھی دلیل یہ پیش کی ہے کہ اہل سنت کی کتب میں بھی بکثرت ایسی احادیث ہیں جو اکابر صحابہ ابو سعید خدری، انس بن مالک، واثلہ بن اسقا، ام المؤمنین عائشہ، ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں، جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت سے مراد حضرات خمسہ ہی ہیں اور ازواج اہل بیت میں داخل نہیں۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ وہ احادیث جن میں یہ مذکور ہے کہ یہ آیت فقط ان حضرات قدسی صفات کے حق میں نازل ہوئی، ان کے راوی مجروح اور ساقط الاعتبار ہیں، جن کی تفصیل ذیل میں پیش کی جا رہی ہے، اور جن کے راوی ثقہ اور قابل اعتماد ہیں ان میں کوئی تخصیص مذکور نہیں۔ ان سے ثابت ہوتا ہے کہ امہات المؤمنین اور یہ حضرات سب اہل بیت ہیں، یہی حق ہے اور اسی پر ہمارا ایمان ہے۔ پہلی حدیث حضرت انس سے مروی ہے، جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز صبح کے لیے تشریف لاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے مکان کے پاس سے گزرتے اور فرماتے الصلاۃ یا اہل البیت۔ 6 ماہ تک حضور کا یہ معمول رہا۔ گزارش ہے کہ حضرت انس سے روایت کرنے والے کا نام علی بن یزید ہے۔ اس کے بارے میں علماء جرح و تعدیل کی رائے ملاحظہ فرمائیے، لیس بقوی، منکر الحدیث عن الثقات، یعنی یہ قوی نہیں ہے، ثقات سے منکر حدیثیں روایت کرتا ہے۔ ابن عدی فرماتے ہیں کہ اس کی مرویات ثقات کی احادیث سے کوئی مشابہت نہیں رکھتی۔
اسی مضمون کی ایک حدیث اور مروی ہے جس کے راویوں میں ابو داؤد ہے۔ علامہ ابن کثیر نے اس کے بارے میں لکھا ہے اندھے ابو داؤد کا نام نفیع بن حارث ہے، وہ کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ علامہ ابن حجر لکھتے ہیں یعنی محدثین نے اس کی حدیث کو ترک کر دیا ہے، یہ ضعیف ہے، اپنی طرف سے حدیثیں گھڑا کرتا تھا، یہ کوئی چیز نہیں ہے، رفظ میں بڑا غالی تھا۔ تیسری حدیث واصلہ بن اسقر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس میں ان سے یہ منقول ہے، وہ کہتے ہیں میں حضرت سیدہ کے ہاں گیا، حضرت علی مرتضیٰ کے بارے میں پوچھا، سیدہ نے بتایا کہ بارگاہ رسالت میں گئے ہیں، میں بیٹھ کر انتظار کرنے لگا، اسی اسنا میں حضور تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی اور دونوں شہزادے بھی تھے، حضور نے دونوں کو اپنے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا یہاں تک کہ گھر تشریف لائے، پس شہزادوں کو اپنی رانوں پر بٹھایا اور سیدنا علی اور حضرت سیدہ کو اپنے قریب کیا، پھر ان پر اپنی چادر ڈالی، پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ، پھر فرمایا یا اللہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں اور میرے اہل بیت زیادہ حقدار ہیں۔ واصلہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے اہل بیت میں سے ہوں؟ تو آپ نے فرمایا تو بھی میری اہل سے ہے۔ واصلہ کہا کرتے یعنی حضور کا یہ ارشاد وانت من اہلی میرے لیے سب سے بڑی امید ہے۔ اس سند میں محمد بن معصب ایک راوی ہے، اس کے متعلق بھی علماء جرح کی رائے سنیے، یعنی یحییٰ کہتے ہیں کہ اس شخص کا شمار علماء حدیث میں نہیں ہے، یہ بالکل احمق آدمی تھا اور روایات میں بکثرت الٹ پھیر کر دیا کرتا تھا۔ نیز اس میں تو واصلہ کو بھی حضور نے اپنی اہل میں شمار کیا، تو تخصیص کہاں رہی؟ حضرت ام سلمہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت انما یرید اللہ میرے گھر میں نازل ہوئی اور یہ حضرات خمسہ کے لیے خاص ہے۔ اس کے راویوں میں ایک عبداللہ بن عبد القدوس ہے جس کے متعلق علامہ ابن حجر نے لکھا ہے یہ کچھ نہیں ہے، رافضی ہے اور خبیث النفس ہے۔ حضرت ام سلمہ کی ایک روایت میں یہ ہے کہ جب ان حضرات پر آپ نے اپنی چادر ڈالی تو میں نے عرض کی وَأَنَا یا رسول اللہ، حضور کریم نے فرمایا وَأَنْتِ یعنی تو بھی میری اہل بیت میں سے ہے۔ اس سے ازواج مطہرات کا اہل بیت میں شامل ہونا صراحت سے ثابت ہوا۔ ایک اور روایت جو ام سلمہ سے مروی ہے اس میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ یہ آیت میرے گھر میں نازل ہوئی، تو اس کے راوی عطیہ ہیں، اس کے متعلق بھی علماء کی رائے سنیے۔ امام احمد کہتے ہیں کہ یہ ضعیف الحدیث ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ عطیہ کلبی کے پاس جایا کرتا تھا اور اس کی کنیت اس نے ابو سعید مقرر کر رکھی تھی، جب لوگ اس سے پوچھتے کہ تم نے یہ حدیث کس سے سنی ہے، وہ کہتا کہ میں نے ابو سعید سے سنی ہے، کلبی کا نام نہ لیتا تاکہ لوگ یہ سمجھے کہ ابو سعید سے مراد ابو سعید خدری مشہور صحابی ہیں، حالانکہ اس نے وہ حدیث کلبی سے سنی ہوتی۔ اور کلبی کے متعلق علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ کوفہ میں دو کذاب تھے، ان میں ایک یہ کلبی تھا۔ تمام علماء جرح و تعدیل نے اس کو مردود قرار دیا ہے۔ یہاں بھی ان عطیہ ان ابی سعید ان ام سلمہ مذکور ہے۔ اس سند میں عطیہ کا آ جانا ہی اس روایت کو پایا اعتبار سے ساقط کر دیتا ہے۔ حضرت ام سلمہ سے اسی مفہوم کی ایک اور حدیث منقول ہے جس کے راویوں میں عبد الحمید بن بہرام ہے جو شہر بن حوشب سے روایت کرتا ہے۔ اس کے متعلق حاتم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس کی حدیث اور شہر بن حوشب کی حدیث دونوں حجت نہیں، البتہ اس کی حدیث لکھنے کی اجازت ہے، اکثر علماء کے نزدیک یہ قابل سند نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری سے ایک اور حدیث مروی ہے جس میں یہ مذکور ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ آیت ان پانچوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس کے راویوں میں ایک عطیہ ہے جس کا ذکر گزر چکا ہے اور دوسرا مندل ہے جس کے متعلق ابن حجر نے لکھا امام احمد نے کہا کہ مندل ضعیف الحدیث ہے، یحییٰ کہتے ہیں کہ وہ کچھ بھی نہیں۔ امام بخاری نے بھی اس کا شمار ضعفاء میں کیا ہے۔ اس کی تفصیل سے یہ چیز واضح کرنا مقصود ہے کہ اس قسم کی احادیث جن میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ آیت صرف حضرات خمسہ کے بارے میں نازل ہوئی یا ازواج مطہرات اس میں داخل نہیں، وہ تمام روایات قابل حجت نہیں، تاکہ ان ضعیف احادیث کے پیش نظر قرآن کریم کی اس نص کا انکار کر دیا جائے اور سیاق و سباق سے جو معنی سمجھا جاتا ہے اس کی نفی کر دی جائے۔ احادیث اگر صحیح بھی ہوں تو وہ قرآن کریم کے مفہوم کی ناسخ نہیں ہو سکتی، نہ ان کی وجہ سے قرآن کریم کے نصوص میں تغیر و تبدل کیا جا سکتا ہے، چہ جائے کہ جب وہ ایسے راویوں سے مروی ہوں جو پایا اعتبار سے ساکت ہیں۔ اب آئیے ذرا یہ دیکھیں کہ قرآن کریم کی اصطلاح میں اہل کے لفظ کا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے یا نہیں۔ ایک آیت تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ حضرت سارہ کا ذکر ہے، گھر میں کوئی بچہ ہے نہ بچی، صرف حضرت سارہ زوجہ خلیل علیہ السلام ہیں، ان کے بارے میں ارشاد ہے رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ کوئی آدمی بھی یہ جرت نہیں کر سکتا کہ یہاں اہل بیت کے لفظ سے حضرت سارہ کو نکال سکے۔ اسی طرح حضرت کریم علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ محترمہ اور اپنے بچوں کے ہمراہ مصر واپس جا رہے ہیں۔ ان کا گزر وادی سینا سے ہوتا ہے، رات کی تاریکی ہے، جاڑے کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، دور سے ایک آگ جلتی نظر آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے فلما قضا موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثوا انی آنست نارا، سورہ قصص آیت 29۔
یعنی جب موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ مقرر کی ہوئی مدت پوری کر لی اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ روانہ ہوئے تو کوہ طور کی ایک سمت میں انہوں نے آگ دیکھی اور اپنے اہل کو کہا کہ تم ذرا یہاں ٹھہرو، میں نے آگ دیکھی ہے۔ یہاں بھی اہل سے بیوی اور بچے سب مراد ہیں۔ سورہ طٰہٰ میں ہے فقال لأہلہم کثوا انی آنست نارا، سورہ طٰہٰ آیت 10۔ کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس سفر میں آپ کی زوجہ آپ کی ہمراہ نہ تھیں؟ قرآن کریم کی ان متعدد آیات کے بعد بھی اگر کوئی شخص اہل بیت سے ازواج مطہرات کو خارج کرنے پر مصر ہو تو اس کی ہٹ دھرمی کی داد دینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آہل کو مال غنیمت میں 2 حصے دیے اور اکیلے آدمی کو 1 حصہ دیا۔ آہل کا معنی بتایا گیا ہے کہ جس کی بیوی بھی ہو اور بچے بھی ہوں۔ آخر میں اہل لغت کی توضیح بھی ملاحظہ فرما لیں۔ علامہ جوہری لکھتے ہیں ہم اپنے محاورے میں بھی بیوی کو اہل خانہ یا گھر والی کہتے ہیں۔ یہ حضرات فرمائیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ آپ کی اہل بیت سے تھیں یا نہیں؟ حضرت شہر بانو حضرت سید الشہداء کے اہل خانہ میں سے تھیں یا نہیں؟ آپ کی اپنی بیوی صاحبہ آپ کے اہل خانہ میں سے ہے؟ ذرا آپ اپنی بیگم صاحبہ کو یہ کہہ کر تو دیکھیں کہ وہ آپ کی اہل خانہ یا گھر والی نہیں ہے، تو آپ کو آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو جائے۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ آپ کی بیگم صاحبہ تو آپ کے اہل خانہ ہوں، ائمہ کبار کی ازواج طاہرات تو ان کے اہل میں شمار ہوں۔ کیا آپ کو صرف حضور پرنور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات سے، جنہیں قرآن کریم نے امہات المؤمنین فرمایا ہے، بیر ہے کہ آپ انہیں اہل بیت میں شمار نہ کرنے پر بضد ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم اہل سنت کے نزدیک حضور سرور کائنات کی ازواج مطہرات بھی اہل بیت ہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ، سیدہ طاہرہ، حسنین کریمین بھی اہل بیت میں سے ہیں، جس طرح متعدد صحیح احادیث میں مذکور ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خصوصی طور پر ان کو اپنی ابا کے سائے میں لینے اور ان کو ہا اولائی اہل بیتی فرمانے میں یہ حکمت ہے کہ عرب میں بھی بلکہ ہر جگہ مسلمہ دستور یہ ہے کہ نسب باپ کی طرف سے چلتا ہے، نہ کہ ماں کی طرف سے۔ مثلا اگر باپ گوندل ہو اور ماں راجپوت ہو تو اس کے بطن سے جو اولاد ہوگی وہ گوندل کہلائے گی، نہ کہ راجپوت۔ اس بین الاقوامی طور پر مسلمہ قاعدے کے مطابق حضرت سیدنا علی کے فرزندان ارجمن حضرت ابو طالب کی اولاد اور نسل سے شمار ہونے چاہیے تھے، نہ کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اور نسل سے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح دیگر بے شمار خصوصیات سے نوازا ہے، یہ خصوصیت بھی بخشی ہے کہ حضرت سیدنا علی کی اولاد حضرت سیدہ طاہرہ کے بطن سے اولاد مصطفیٰ علیہ التحیۃ والثناء شمار ہوئی، نہ کہ ذریت ابو طالب۔ اسی نسبت کی برکت سے سادات کرام میں سے جو حضرات شریعت اسلامیہ کی پابندی کرتے اور راہوار عظیمت پر سوار ہو کر ریاضت اور مجاہدے کے میدان میں قدم رکھتے ہیں، وہ دیگر حضرات سے گوئے سبقت لے جاتے ہیں۔ یہاں پر علامہ آلوسی نے بڑی ایمان افروز بحث کی ہے جسے خوف طوالت سے نقل نہیں کر سکا۔ اہل ذوق سے استدعا ہے کہ روح المعانی کے اس مقام کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں خانوادہ نبوت کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ قیامت کے دن انہی کی سنگت میں لواء الحمد کے نیچے ہمارا حشر فرمائے۔ آمین ثم آمین بجاہ حبیبہ الکریم صلی اللہ علیہ وسلم و اہل بیتہ الطاہرین و اولیاء ملتہ الکاملین، آمین یا ارحم الراحمین۔ سورہ احزاب آیت نمبر 34۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ ترجمہ: اور یاد رکھو اللہ کی آیتوں اور حکمت کی باتوں کو جو پڑھی جاتی ہیں تمہارے گھروں میں، بے شک اللہ تعالیٰ بڑا لطف فرمانے والا ہر بات سے باخبر ہے۔ یہاں پر 22ویں پارے کا پہلا رکوع مکمل ہوا۔